الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں ختم نبوت کے فیصلے میں جو خرد کی جا رہی تھی اور جو چور دروازے قادیانی اور احمدی گروپ کو مسلمانوں میں بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلم جس طرح کے حقوق کے حقدار ہوتے ہیں اسی طریقے کے حقوق ان کو اس سرزمین میں دلوانا چاہتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے اکابرین نے یہ قدم اٹھایا اور مبارک ثانی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں جو فیصلہ غلط دیا گیا تھا اس کے اندر سے ان شکوں کو حذف کیا گیا جو کہ ختم نبوت کے فیصلے پر آنچ ڈال گئی۔ 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کے تحت ختم نبوت کے اوپر اور پاکستان کے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے ان قادیانیوں کو مسلمانوں سے نکال کر غیر مسلم ہونے کی اس میں ترمیم کی گئی کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، ان کی نبوت کو ختم نبوت نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مسلمان چونکہ جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے تمام غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کو پامال نہیں کرتے۔ اس کی سیدھی سی مثال ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش میں ایک انقلابی صورت برپا ہوئی تو وہاں پر فتنہ انگیزوں نے ہندوؤں کے مندروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ان مسلمان نوجوانوں نے ان مندروں کی راہوں کو جاگ کر حفاظت کی کہ ہم یہ انقلاب کفر کے خلاف لے کر آنا چاہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، لہذا انہوں نے ان کے مندروں کا تحفظ کر کے یہ سبق دیا کہ مسلمان ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مملکت خداداد کے اندر ہر ایک شخص کو حقوق ملتے ہیں، قادیانیوں کو حقوق اس لیے نہیں دیے جاتے کیونکہ وہ آئین پاکستان کے تحت اپنے آپ کو غیر مسلم تصور نہیں کرتے اور ہمارے نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت کا،
اتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا چارج سنبھالتے ہی پہلا اٹیک کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف کہ ابھی تو خلافت اسمبلی بھی نہیں تھی اور اعلان کر دیا کہ جی سب سے پہلے صفایا کیا جائے گا ان لوگوں کا جو نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اختلاف کیا تھا کہ ابھی تو ہم مضبوط نہیں ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے؟ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے ہی پل میں اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا حساس مسئلہ، جنگ یمامہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی اور 70 حفاظ اکرام اس میں شہید ہوئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 70 حفاظ، اس وقت قرآن اس طرح مجموعے کی صورت میں نہیں تھا، یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصحف کی شکل اس کو دی گئی، وگرنہ تو ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے کئی میل سفر کرتے اور اس کی تحقیق کرتے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی اس میں ادھر ادھر سے پکڑ کر الفاظ کو شامل نہیں کر دیے گئے۔ اتنی محنت کرنے والے 70 حفاظ اس مسئلے پر شہید ہو گئے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے خود ایک مجلس میں جب ارشاد کیا کہ مجھے مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے فلاں فلاں تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آدھی نبوت آپ کی، آدھے عرب میں نبی، یا آپ جب تک زندہ ہیں آپ نبی، آپ چلے جائیں گے اس کے بعد میں نبی، اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، تو کون ہے کہ جو میرا پیغام اس پر لے جانا چاہے؟ ایک غریب مزدور صحابی، کمزور صحابی، کون کہ جو اپنی ٹوکری میں کھجوریں بھر کر لوگوں کو بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہوں، کوئی فکر نہیں کی کہ اب آگے کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کیسے گزر بسر کریں گے۔ اور اسی وقت کچھ کھجوریں جو بچی تھی وہ پیٹ بھرنے کے لیے خود چبا چبا کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی بات پر فوراً سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا یہ پیغام آپ کا۔ اور ابھی وہ کھجور صحیح طرح سے حلق کے اندر نہیں اتری تھی کہ اس کے ٹکڑے منہ سے اڑنے لگے، لوگوں کو لگے تو دوسرے صحابہ نے کہا یار صبر کرو، کیا ہوا، اتنی کیا جلدی ہے، پہلے ختم کر لو منہ کا لقمہ، پھر اٹھ کے اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہہ دینا۔ کہا اچھا اتنی دیر کر دوں کہ لقمہ اندر اتاروں یہاں تک کہ کوئی اور بازی لے جائے۔ اور نبی علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا اور کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اور اس مسئلے کے اوپر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کا پیغام، اس کے پہلے ہی الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام مسلمہ کذاب یعنی جھوٹے اور مردود شخص کے لیے ہے۔ اتنے سخت الفاظ وہ ایک جابر بادشاہ اس کے سامنے کیسے لے جائیں؟ کہا اللہ کے نبی کو میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا کہ بس اب تم چلو، اور جو ہی اللہ کے نبی نے نیزہ دیا وہ ایسے شخص کمزور ہیں، غریب ہیں، کچھ آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل تنہا ہو گئے اور جو نکل پڑے کہ بس اللہ کے نبی کی بات پہنچائیں۔ ایک صحابی جو مسلمہ کے دربار میں تھے بعد میں اسلام لائے، واقعہ نقل کیا کہ مسلمہ کے دربار میں جب وہ داخل ہو رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے جاؤ جلال کے اندر کوئی شخص، کوئی بادشاہ۔ کیا پیغام تھا کہ تو نبوت کے اندر خود گرد کر رہا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو مردود ہے، کذاب ہے، تیرے آگے ہمارے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ نیزہ اس کے دربار کے اندر قالینوں پر گاڑتے ہوئے داخل ہو رہے اور گھوڑے سے اتر کر نہیں داخل ہو رہے بلکہ گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہو رہے ہیں کہ ہم تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے دربار کے کیا آداب ہیں؟
کہا دربار کے آداب اس شخص کے لیے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کا ادب کرنا جانتا ہو، جس کو خود نہ پتا ہو کہ ادب کیا چیز ہے، اس کا ادب کیسے کیا جائے۔ کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے اور پڑھ کر سنا دو۔ اس نے اپنے پڑھنے والے قاریوں کو کہا کہ جی یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ پہلا ہی لفظ کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے لیے جو جھوٹا اور مردود ہے۔ ایک مجلس کے اندر ہلچل مچ گئی، یہ کیا پیغام؟ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو گالی۔ ایک دم سیخ پا ہو کر کہنے لگا کہ یہ جو پیغام تم لائے ہو واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہیں یہی کاٹ کر ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کی بات لے کر آیا ہوں، ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر آیا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کے بعد کہا آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ کہا میں ایک ایک جز تمہارے جسم کا الگ کر دوں گا۔ کہا کر لو۔ تو نیچے اتر کر آیا اور برچہ اس کے ہاتھ پر مارا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا دیا ہوا علم دوسرے ہاتھ سے پکڑا۔ کہا ابھی بھی باز آ جاؤ۔ کہا کیسے باز آ جاؤں؟ اب تو ہاتھ کٹ چکا ہے، صحیح سالم آیا تھا، صحیح سالم واپس جانے کی دعوت پر جب واپس نہ گیا تو اب کیسے واپس چلا؟ دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے علم کو اپنے سینے کے اندر دبایا، اور پھر اس شخص نے اسی طریقے سے ترتیب بار ان کے گلے کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی وہاں مدینے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ آج میرا حبیب اللہ کے اوپر قربان ہو گیا، آج میرا حبیب قربان ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ختم نبوت۔ آج اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد بند ہے دروازہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی سایہ والا، نہ کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو نبوت کا کام ہے وہ ہر ایک کے ذمہ ہے، ہر ایک یہ کام کرے۔ اس مبارک ثانی نے قرآن کے نسخے چھپوائے تھے احمدی کمیونٹی کے نام سے 2019 میں۔ پھر اس کے اوپر فیصلہ جو 2021 میں دیا گیا تھا، اس وقت چونکہ یہ شکیں نہیں تھی تو فیصلہ یہ آیا کہ جی اب اس کے اوپر اس طریقے کی سرزنش نہ کی جائے، اور ان لوگوں کو بھی ان کے دائرے میں رہتے ہوئے عبادات کرنے کی اور دیگر چیزوں کی اجازت دی جائے جس طرح دیگر غیر مسلموں کو اجازت دی۔ تو پھر یہ سارے جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جو فیصلہ کل آیا ہے کہ یہ ختم نبوت میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اور آئندہ کے بعد اس ختم نبوت کے اندر کسی کو کسی طریقے کی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی، اور ان قادیانیوں کو کسی طرح کی کوئی عبادت کرنے کی، عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں، کوئی مصحف چھپانے کی اجازت نہیں۔ اتنی بڑی ہماری کامیابی ہے۔ اگر آج ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسے معمولی سمجھتے رہے، ختم نبوت معمولی نہیں ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آخری نبی۔ جو اس آخری نبی کی شک کو ہلائے، ایسے شخص کو سطح ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ ہمارا آپ کا اصول ہے۔ اسی لیے اپنے اندر کوئی اس حساس معاملے کے اوپر نرمی نہ لائیں، اور معاشرے کو یہ بتائیں کہ مسلمان امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو حقوق نہیں دیے جا رہے وہ اس لیے نہیں دیے جا رہے کیونکہ یہ ہمارے آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ یہ اپنے آپ کو کسی قوم میں داخل نہیں کرتے، ہم مسلمان ان کو شمار نہیں کرتے، آئین پاکستان ان کو مسلمان شمار نہیں کرتا، آئین پاکستان ان کو غیر مسلم کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے اور مسلمانوں میں داخل کرتے ہیں۔ لہذا فیصلہ متنازع ہے، یہ اپنے آپ کی حیثیت واضح کر دیں، پھر ان کو حقوق مل کے دے دیں۔ بچے بچے کو یہ بات یاد کریں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، اس میں کسی طریقے کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔
آج یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، دیگر اداروں کے اندر طرح طرح سے یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایمان کے اندر دخل اندازیاں کرتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ اگر اس مملکت خدا داد کے اندر، یہ پاکستان ہی کا اعزاز ہے کہ جہاں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، وگرنہ دیگر پوری دنیا کے اندر یہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگر اس مسئلے پر ہم لوگ بھی خاموش بیٹھ گئے تو بتائیں کہ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیسے جائیں گے کہ آپ کے نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والا ایک شخص اور اس کی پوری جماعت پورے پاکستان کے اندر گھومتی رہی اور ہم لوگ اپنی اپنی میں لگے رہے؟ کیا ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے پورے کرتے رہیں؟ ہمارا ایمان تو بنیادی طور پر ہی یہ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کا مال، ان کی جان خرید لیا ہے بس جنت کے۔ اب جنت چاہیے تو اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے جان جائے یا مال جائے، وہ احکام پورے کرنے ہیں۔ اگر جنت چاہیے، نہیں چاہیے تو پھر میں اور آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے خود کہا کہ لوگوں قبر کو یاد کیا کرو، حشر کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، اذکروا ہادم اللذات، کہ اس لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہمیں موت کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ کیسے منہ دکھائیں گے کہ اللہ آپ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈل رہا تھا، ہمیں دوگر فکر لائق تھی؟ اس پر جشن بھی منائیں اور پورے عالم کو بتائیں کہ اس ایک فیصلے پر امت مسلمہ خوش ہے، جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ اظہار تشکر کرتی ہے، تاکہ ان باطل لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلمان کی نظر میں مال اور جان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کی نظر میں حیثیت ہے تو اپنے دین اور دین کے اقدار کی اہمیت ہے۔ اگر ان فیصلوں پر ہم خاموش رہے تو پھر اپنا اور پورے معاشرے کا ٹھکانہ ہم دیکھیں کیا ہے۔ آج نہ ہمارا دیندار ان مسئلوں میں صحیح نظر آ رہا، نہ دیگر نظر آ رہے، تو ان علموں کو کون اٹھائے گا؟ آج تو حافظ آسانی سے بنتے ہیں، اس قربانی کو ذرا پڑھیں کہ 70 حفاظ نے اس ایک مسئلے کے اوپر اپنے آپ کو شہید کروایا۔ اسی لیے ہر گھر کے اندر اس فضا کو عام کریں، بتائیں بچوں کو کہ آج جشن ہے، ختم نبوت کا جشن ہے۔ بچے جب سوال کریں تو ان کو بتائیں، ابھی سے ان کے دلوں میں پیوست کریں اس بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے یہ ختم نبوت، کہ اگر ہمارے کلمے سے اس بنیاد کو ہم نکال دیں تو کلمہ بس الفاظ رہیں گے، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور ساری دنیا کے اندر اس ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنا ہے اور مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور جو کوئی اس مسلمان اور غیر مسلم کے تحفظ کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، خارجی سمجھ کر اس کو نکالا جائے گا، باہر پھینکا جائے گا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجایا جائے گا کہ یہ لوگ زمین کے اندر فتنہ اور شر کرنے والے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنی زمینوں کا تحفظ کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔